إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس تفسیر القرآن کی سٹارٹنگ سے اگر شروع سے دیکھیں تو 72 نمبر کلاس ہے، اور ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 35 سے آج شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کے عجائب اور قرآن مجید کے مفاہیم قیامت تک نکلتے رہیں گے، ظاہر ہوتے رہیں گے. کوئی انسان اپنی تفسیر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حرف آخر پہ پہنچ گیا ہوں اور میری اس بات کے بعد کوئی اور بات نکل نہیں سکتی ہے، اور یہ آخری چیز ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے. آج کی آیت جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. یہ آیت شاید وہ آیت ہے جس کی بنیاد پہ اس سورت کا نام سورۃ نور رکھا گیا ہے، اور یہ آیت شاید ان آیات میں ہے کہ جنہیں قرآن مجید کی مشکل ترین آیات سمجھا جاتا ہے. تفسیر بیان کرنے کے لیے ہر ایک مفسر نے کوئی نہ کوئی انداز اپنایا ہے، کوئی نہ کوئی مختلف باتیں کی ہیں. کوئی اس کو کس طرح سمجھانا چاہتا ہے اور کوئی اس کو کس انداز سے سمجھانا چاہتا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم یعنی ہر ایک طرف کہیں نہ کہیں کوئی انسان جتنا بھی سمجھا لیتا ہے نا، آخر میں وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے، جو کچھ میں اس مقصد تک نہیں پہنچا ہوں. اس لیے ہم اس آیت کو اللہ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو میں سمجھا ہوں اس آیت سے وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی یہ سمجھیے کہ فوق کل ذی علم حلیم، ہر عالم کے اوپر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ جانتا ہوتا ہے. لہٰذا میری تفسیر کو آپ لوگ حتمی فائنل کر کے کہہ دیں کہ یہ حرف آخر ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو ہم آج پوری طرح سمجھیں، یعنی اپنے سینے کو ذرا کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کی ابتدا ہے، پہلے الفاظ ہیں اللہ نور السماوات والارض. بظاہر تو یہ الفاظ بڑے ہی آسان سے ہیں. اللہ تعالی زمین و آسمان کا نور ہے. اب سب سے پہلے میں آگے چلنے سے پہلے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ نور کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اپنی زبان میں کہ نور کا معنی ہے روشنی. جو روشنی ہوتی ہے، یہ روشنی تیز بھی ہو سکتی ہے، یہ روشنی تھوڑی سی کمزور بھی ہو سکتی ہے، الغرض اس کا معنی روشنی ہے. قرآن مجید میں عربی زبان میں نور روشنی، اسی طرح اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے ضیاء. اگر ہم قرآن مجید کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ یہ لفظ نور کہاں کہاں آیا ہے،
ایک چیز یہ میں رکھ لیجئے گا کہ لفظ نور اور اس کے مقابل میں ہے لفظ ضیاء. لفظ نور اور ضوء ان میں فرق یہ ہے کہ لفظ نور زیادہ تر معنوی طور پہ استعمال ہوتا ہے اور لفظ ضوء یا ضیاء زیادہ تر ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جو فزیکل چیزیں ہیں. ذرا غور کیجئے ان آیات کے اوپر. اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی جگہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں گزرا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ. یہاں پہ اضاءت کا مادہ استعمال ہوا ہے, ضوء کا مادہ استعمال ہوا ہے. فلما اضاءت ما حولہ, آگے اللہ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم. ضوء کا مطلب یہ ہے کہ جب ظاہری طور پہ روشنی ہو گئی, جب ان کے ظاہر پہ روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. یعنی ایک ہے روشنی, عربی میں ہم کہہ لیں ضیاء یا نور, اور ایک ہے روشنی کے ذریعے ہم جو چیز آگے دیکھتے ہیں وہ ہے مرئی, صورت اور مصور. یعنی جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس صورت کو آنکھیں انسان کی کام نہیں کرتی ہیں, دیکھنا نظر نہیں آتا جب تک روشنی نہ آئے. تو روشنی ایک آلہ ہے, ایک وسیلہ ہے آگے کی چیز کو دیکھنے کا. اب وہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک حقیقت میں بھی روشنی ہو سکتی ہے اور ایک معنوی بھی ہو سکتی ہے. حقیقت کی روشنی یہ ہے کہ ہم نے لائٹ چلائی اور کمرے کے اندر جو تھا اسے دیکھ لیا. ایک نورانی روشنی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں, ہدایت پہ چلتے ہیں. اب ذرا اس آیت پہ غور کریں تو بڑا واضح پتہ چلے گا کہ فزیکل روشنی کے لیے لفظ اضاءت استعمال ہوا ہے, اور ذہب اللہ بنورہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ نور اپنے معنوی معنی میں, بصارت کے معنی میں, نہ یہ کہ فزیکل روشنی میں. اسی طرح اگر آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 257 میں دیکھیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہاں پہ نور سے بھی مراد بھی ظاہری روشنی نہیں ہے بلکہ معنوی روشنی ہے جو کہ ایمان, نور, ہدایت, حق, دین, اسلام, ان معنوں میں. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہاں پر بھی نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت, اسلام یہ ہے. اسی طرح اگر ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں دیکھیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہاں پہ بھی نور سے مراد کوئی فزیکل روشنی نہیں ہے, یہاں سے بھی اس نور سے مراد کوئی ظاہری نور نہیں ہے. اسی طرح سورۃ مائدہ میں دیکھ لیجئے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب یہی ساری کی ساری آیات میں اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں, اگر تقریباً یہ 46 کے قریب آیات مجھے ملی ہیں قرآن مجید میں, ان آیات میں اگر آپ لفظ نور کو دیکھتے ہیں تو ان نور میں ان کے اندر نور فزیکل روشنی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک معنوی روشنی کے بارے میں جو کہ ہدایت, حق اور یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ ضیاء کو دیکھ لیتے ہیں, قرآن مجید میں جب لفظ ضیاء استعمال ہوتا ہے تو عموماً ایک فزیکل روشنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سوائے اس ایک جگہ پہ جہاں لفظ نور بولا گیا ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 5 میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. یہاں پہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ قمر نورا سے مراد فزیکل روشنی ہے. اللہ تعالیٰ نے شمس کے لیے لفظ ضیاء بولا ہے اور قمر کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ نورن بولا ہے. یہاں پہ فزیکل روشنی چاند بھی یہ ہے کہ روشنی دیتا ہے,
لیکن اگر ہم اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اس چاند کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وہ مقرر کردہ مہینوں کے اور سال کی گنتی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے مانوی نور کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ضیاء ان کو مانوی معنی میں لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَ الْمُتَّقِينَ، یہاں پہ لفظ ضیاء ان کو مانوی معنی میں لیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے فرقان نور ہی کے معنی میں ہو۔ اسی طرح سورۃ قصص میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، یہاں پہ بھی اگر آپ لیل کے مقابل میں دیکھیں تو ضیاء ایک فزیکل روشنی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب میں ذرا اس پہ آتا ہوں کہ لفظ نور قرآن مجید میں زیادہ تر معنوی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور بہت کم کسی جگہ پہ آ کے اس فزیکل روشنی میں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ اللہ نور السماوات والارض میں یہ مراد لیں گے کہ اللہ زمین و آسمان کے لیے نور ہے، مطلب اس نور کا ہدایت ہے، اسلام ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ انسان کو بنا کے راستہ بتا دیا ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو وہ جو بتانے والا اللہ ہے وہ نور ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور اشکال آ سکتا ہے کہ نور تو اللہ کی ذات کو کہا گیا ہے، نہیں، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ نور من اللہ، جو نور اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلی والی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ اب اس کی مثال نہیں بولا، نور کو آگے مضاف کر دیا ہے ہی پرونون کی طرف، جو ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ کا نور مثل نورہ، گویا کہ پیچھے جو کہا گیا اللہ نورن، یہاں سے مراد نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے، اس کی اگلی ہی بات میں اللہ نے فرمایا مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، تو اس کے کہہ کے اس نور کی اضافت کر دی ہے اللہ نے اللہ کی ذات کی طرف، جو اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض میں اللہ کا زمین و آسمان پہ نور ہے۔ گویا کہ یہ نور مصدر بمعنی فاعل کے ہے، اللہ منور السماوات والارض، اور ہم بلاغت میں اس بات کو جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر مبالغہ کرنا ہوتا ہے تو اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کا نام خالد ہے اور ہم کہنا چاہتے ہیں خالد عالم ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں خالد عالم، لیکن اگر ہم علم میں مبالغہ کرنا چاہتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے خالد علم، علم اس مصدر کو استعمال کیا جاتا ہے اس مشتق کی جگہ پہ، صفت کی جگہ پہ مبالغے کے لیے، اور جو احادیث کی تخریج کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ محدثین راویوں کے بارے میں کہتے ہیں ھذا ثقۃ ثبت صدق، یعنی مبالغہ ہوتا ہے اس ثقۃ صاحب واثق میں، اور ایسے ہی صادق میں، اور ایسے ہی صالح میں۔ جب مبالغہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات نور ہے، اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ کی ذات ہے، نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکوں؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے،
اور اللہ کی ذات کو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سمیع علیم ہے. اب اس آیت میں اللہ نور السماوات والارض میں معنی یہ بنے گا کہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین روشن ہو رہی ہے اپنے رب کے نور سے. تو اللہ تعالیٰ کا زمین و آسمان پہ نور ہونا، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو نور دیا، یعنی وہ نور جس سے زمین و آسمان کو بنا کے ان کو صحیح طرح کھڑا کیا، صحیح طرح اس نظام کو چل رہا ہے. یہ اللہ کی اس رہبری اور رہنمائی اور خلقت سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ وہ معنوی نور ہے، یہ حسی روشنی کا نام نہیں ہے. اب پہلے ہمیں یہ سمجھ لیا کہ اللہ نور السماوات والارض کا معنی، اس کو ہم اس معنی میں لیں گے کہ اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کو چلانے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کو صحیح راستے پہ منہج پہ قائم کیے ہوئے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحی القیوم. الحی القیوم کا معنی کیا لیا جاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے. وہ جو ہر چیز کو قائم کیے ہوئے کا معنی ہے وہ اس میں پنہا ہے اللہ نور السماوات والارض. اب یہاں پہ ان الفاظ میں اس کو تعبیر اس لیے کیا گیا کیونکہ اس صورت کے پیچھے اگر غور سے دیکھیں تو اس صورت میں کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے معاشرے کے مسائل بیان کیے گئے، اور معاشرے کے مسائل بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت اور ان کی پاکیزگی بیان کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب سکھائے. اب آداب سکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں جس ذات نے یہ سارے احکامات تمہیں دیے ہیں نا، وہ ذات زمین و آسمان ہر چیز کو منور کرنے والی ہے، ہر چیز پہ اس کا جو ہے وہ نور ہے جو چھایا ہوا ہے. اب یہ پہلی بات، پہلا سٹیپ ہمیں یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اگلی بات پہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ. اب ظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کی مثال اس طرح ہے، نور ہی، اس کے نور کی مثال. یہاں پیچھے کا میں نے دوبارہ اشارہ کر دوں، اللہ نور، اور یہاں پہ بولا گیا نوری ہی. گویا کہ یہاں جو نور ہے وہ اللہ کی ذات سے جو رہنمائی زمین و آسمان کے لیے نکل رہی ہے وہ مراد ہے کہ اللہ کی صفت نور تو ہے، لیکن زمین و آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی وہ نور ہے جو اس کو منور اور روشن کر رہا ہے. یہاں پہ اس نور کے آخر میں پرونون اور ضمیر لا کے اس کو مضاف الیہ بنا دیا ہے، نور کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والی ضمیر پرونون کی طرف. فرمایا مثل نور ہی، اس اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، اس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ کی خلقت کی اور اللہ تعالیٰ کی صنعت کی مثال ایسے ہے کمشکات فیہا مصباح. کمشکات، مشکات بولا جاتا ہے دیوار کے اندر ایک چھوٹا کھڑکی کی طرح ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جاتی تھی، اس کو آلہ بولا جاتا تھا پرانے دور میں، جس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی کوئی چیز جو ہے وہ رکھی جاتی تھی. جس طرح کہ آپ سمجھ لیں، مثال کے طور پہ جس طرح کہ یہ تصویر اگر آپ کے سامنے کر دی جائے اور اس تصویر میں بتایا جائے یہ جو چیز ہے، ایک یہ جو دیوار کے اندر بنائی جاتی تھی چیز، اس کو آلہ بولا جاتا ہے. یہ جو اتنی سی جگہ جو دیوار کے اندر بنائی گئی ہے، اس کو پرانے دور میں عربی میں اس کو کوہ بولتے ہیں، کوہ، اور ہم اس کو زبان میں ایک دیوار کے اندر بنائے جانے والے کو آلہ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمشکات، جیسے کہ ایک آلہ ہو، فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا.
اچھا اب ذرا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، عربی میں مصباح کس کو بولا جاتا ہے؟ ہمارے لیے اردو ایک چھوٹی سی زبان ہے اور ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ مصباح چراغ کو بولا جاتا ہے. نہیں، عربی میں مصباح کا لفظ صرف چراغ پہ نہیں بلکہ چراغ کے اندر جلنے والے اس پھتیلے پہ اور اس بتی پہ بولا بھی جاتا ہے. ایک ہے پورا کا پورا چراغ جو پورا لیمپ ہو سکتا ہے، اور ایک ہے اس میں چلنے والی بتی. پہلے دور میں یہی کہا جاتا تھا کہ اپنے مصباح کو بجھا کے سویا کرو. آج سے تقریباً یہ جو آج کل ہمارے ہاں یعنی زمینی آئل نکلے ہوئے ہیں، پیٹرول ہے اور اسی طرح ڈیزل ہے اور فلاں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آج سے کوئی 300 سال پہلے سے پرانے دور میں نکلے. اس سے پہلے جو تیل جلایا جاتا تھا یہ وہی تیل ہے جس کو ہم کھانے کا تیل کہتے تھے. اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بتی جو ہے اٹھا کے چوہا نہ لے کے چلا جائے. تو مصباح صرف اس پورے پہ نہیں بلکہ اس میں سے ایک وہ بتی پر بھی بولا جا سکتا ہے. مشکا جس کو ہم آلہ بولتے ہیں اس کو طاق بھی بولا جاتا ہے. طاق دیوار کے اندر جو جگہ ہوتی ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ایک طاق ہے، آلہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بتی جل رہی ہے، وہ ایک لیمپ جس کو چھوٹا سا کہے. اب وہ جو ایک چھوٹا سا جلنے والی بتی ہے وہ اب اس کے ارد گرد ایک شیشہ ہے. المصباح فی زجاجہ. اب وہ جو ہے بتی ہے وہ ایک شیشے کے گلاس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اور وہ جو شیشہ ہے اس طرح چمکنے والا ہے جیسے کہ کوکب ستارہ ہوتا ہے، دری ایک چمکنے والا. ٹھیک ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ. اس چراغ کو، اس میں جو وہ بتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ، جلایا جاتا ہے ایک درخت سے جو کہ مبارک ہے. یوقد وقد ہوتا ہے جو آگ میں چلایا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہے نا، وقودها الناس والحجارہ. لوگوں اس جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن، وقود جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہوں گے. تو وہ وقود جو ہے اس ایندھن کو کہا جاتا ہے. گویا کہ وہ جو بتی ہے ایک ایسی ایندھن سے چلائی جاتی ہے جو ایندھن بنایا گیا ایک مبارک درخت سے. اب مبارک درخت کیا ہے؟ یعنی ایسا درخت جس پہ برکتیں کی گئی ہیں، جس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوا ہے. اب اس کی آگے اس کو ہم گرامر میں بولتے ہیں، آگے جو ہے وہ عطف بیان ہے. وہ جو شجرہ مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ زیتونہ. وہ ہے زیتون کا درخت. کچھ ایسے جو لکھنے والے ہیں جو نباتات کے بارے میں جو لکھتے ہیں کہ جتنے فوائد اس درخت میں موجود ہیں اتنے شاید ہی کسی درخت میں موجود ہوں. اور یہ درخت جو ہے، یہ بھی کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا، زمین پہ جو کچھ تھا تباہ ہو گیا تھا. اس کے بعد پہلا درخت اگنے والا زیتون تھا. اور اس کے بعد کوئی سند تو نہیں ہے، مفسرین کے اندر یہ موجود ہے کہ 70 انبیاء نے اس درخت کے لیے برکت کی دعا کی ہے. پھر یہ وہ درخت ہے جو اس جگہ پہ پایا جاتا ہے، اس جگہ پہ اس کی مین پرورش ہے. مین جگہ زمین پہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کی تھی، اور وہ ہے کوہ طور. جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی اس جگہ پہ یہ اس اصل درخت کی مین افزائش وہاں سے ہوئی ہے. سب سے بڑا پائے جانے والا درخت زیتون کا وہاں پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو اس میں ایک جو طاقچہ ہے یا آلہ ہے اس کے اندر ایک بتی جل رہی ہے، اور وہ بتی ایک شیشے کے گلاس میں ہے، شیشے کے اندر ہے، اور وہ شیشہ ایسا چمکنے والا ہے کأنہا کوکب دری، جیسے کہ ایک کوکب ستارہ ہے چمکنے والا. اور اس کو چلایا جاتا ہے مصباح کو یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ. ایک ایسے درخت مبارک سے اس کو جلایا جا رہا ہے جو کہ مبارک ہے اور وہ زیتون ہے، اور ایسا زیتون ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ویسے تو اس کا دو معنی لیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ موضع ہے، وہ جگہ ہے
طور کی اگر ہم اس کے مشرق کی سائڈ پہ دیکھیں اور مغرب کی سائڈ پہ دیکھیں تو زمین کے اعتبار سے وہ علاقہ ایک ایسا وسط علاقہ پایا جاتا ہے کہ اس کے مشرق اور مغرب میں تقریباً اتنی ہی دنیا ہے، گویا کہ وہ ایک سینٹر میں پایا جاتا ہے، سینٹر کی لائن میں، اور اسی لائن میں جو ہے یہ بیت المقدس ہے، اور اسی علاقے اسی لائن میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ پایا جاتا ہے جو ایک زمین کا سینٹر بنتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ بھی ہے، دوسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا درخت کہ جس کو نہ مشرقی کہہ سکے اور نہ مغربی کہہ سکتے ہیں، کیا مطلب کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس پہ روشنی پڑتی ہے، اور جب سورج غائب ہوتا ہے تو تب بھی اس پہ روشنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ کو شاید پتہ ہو زمین میں کچھ ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا، کچھ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سورج کے لیے یہ کہنا کہ یہ مشرق اور مغرب ہے مشکل بن جاتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اس پہ مسلسل دھوپ پڑتی رہتی ہو، اور اس درخت کی خاصیت میں یہ خاصیت ہے کہ جتنی اس پہ روشنی پڑتی ہے اتنا ہی اس کے تل کے اندر اور اس درخت کے اندر نقاہت اور صفائی اور عمدگی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا مبارک درخت ہو اور پھر اس کے اوپر یہ ہو کہ عمدہ ترین جگہ پہ اسے اگایا گیا ہو، لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء، اتنا زیادہ عمدہ ہے، اتنا زیادہ پیارا تیل ہے، آئل ہے کہ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا آئل، اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ اب تو اس کو آگ لگا کے ایک شیشے کے اندر روشن کیا جا رہا ہے نا، لیکن اس تیل کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ خود بخود ایک روشن ہو جائے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اگرچہ اس کو ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو، پہلے ہی اس آئل کے اندر اتنی خاصیت موجود ہے۔ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، ایک نور تھا اس آئل کا ہونا، ایک نور ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو آگ لگائے جانا، روشنی پہ روشنی ہو گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے اس نور سے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جیسے دوسری آیات میں بولا جاتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور پھر فرمایا ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ آگے چلنے سے پہلے میں کچھ فزیکل چیزوں کے سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ عموماً ہمارے سامنے جو یہ مثال یا یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح کر کے طاقچہ ہوتا ہے اور اس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ جانیے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، طاقچے کے اندر اس مصباح کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ روشنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور روشنی کی ایک سائیڈ اور سمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، روشنی مجتمع ہو جائے، اکٹھی ہو کے ایک سائیڈ پہ جائے۔ یہ ہے ذرا اس کو پرانے دور میں ایک طاقچہ ہے اور اس کے اندر ایک بلب جل رہا ہے، اور اس بلب کے اوپر شیشہ ہے، اور شیشے کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ اس کو اور سے اور منور کر رہی ہے، اور شیشہ جو ہے وہ بھی بذات خود ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے سامنے عموماً یہ جو لائٹیں استعمال کی جاتی ہیں، لائٹیں جو بھی لگائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر بڑی سی بڑی لائٹیں، گاڑیوں کی لائٹیں آپ سمجھ لیں، میں گاڑیوں کی لائٹ سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ یہ ایک لائٹ ہے۔ اب یہ جو ایک تصویر ہے جو کہ ہمارے سامنے دیکھی جا رہی ہے، اس تصویر کے اوپر غور کیجئے گا، یہ ایک لائٹ ہے، چاہے گاڑی کی ہے، اس کو بنایا کیسے گیا ہے؟ اس کے بنانے میں جو کیفیت رکھی گئی ہے، اس کے جو اجزاء ہیں، اگر غور کریں تو اس لائٹ کو کچھ اس طرح کر کے ڈائیگرام اس کا بنایا جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو اس ڈائیگرام کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو اس لائٹ کے اندر پہلے نمبر پہ ایک چیز رکھی جاتی ہے تاکہ اس کی لائٹ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں نا
مطلب اس کا جو ہے اگر جو اس کے اندر بلب جل رہا ہے وہ صرف یہ ہے، لیکن اگر ہم اس بلب کی روشنی کو دیکھیں تو یہ روشنی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے ہو سکتی ہے جتنی کہ گاڑی کی روشنی ہمیں باہر سے نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس بلب کو لایا جاتا ہے اور فٹ کیا جاتا ہے ایک ایسی چیز میں کہ جس میں پیچھے ایک روشنی کو کور کرنے کے لیے ایک دیوار ہوتی ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس بلب کو لگانے کے لیے پیچھے جو ہے وہ ایک تہ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک شیشہ جڑا جاتا ہے۔ اس شیشے کو جڑنے کے اندر جو ہے وہ ایک بلب موجود ہوتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ جڑ جاتا ہے آپس میں تو تب جا کے یہ ایک ایسی لائٹ بنتی ہے جو ابھی مثال کے طور پہ سامنے ہے، اس طرح کی ایک یہ لائٹ بن جاتی ہے۔ اب ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں، آیا جو بلب ہے اکیلا اس کی روشنی اتنی ہے جتنی کہ اس لائٹ کی روشنی ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس روشنی کے اندر یہ جو پیچھے والا اس کا خول ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ روشنی کو منعکس کر کے ڈبل سے ٹرپل کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے زندگی میں یہ لائٹ بھی دیکھی ہوگی جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، یہ لائٹ بھی کبھی دیکھی ہے؟ اس لائٹ کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں، اس لائٹ کے اندر جو جلنے والی چیز ہے یا وہ صرف اور صرف اتنی سی ہوگی جو ابھی میں جس کے ارد گرد دائرہ لگا رہا ہوں، یہ اتنی سی چیز ہوگی جو کہ جلنے والی ہے۔ میں اس کو لائن کو تھوڑا سا موٹا کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اتنی سی چیز ہوگی اندر جو کہ جلنے والی ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو سائیڈ پہ ہے یہ والی ساری جگہ سائیڈ والی ہے، یہ اس روشنی کو ڈبل ٹرپل کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو یہ جو گلاس لگا ہوتا ہے، جو کہ ہم اس گلاس کو یوں سمجھ لیں جو کہ اس طرح کا گلاس ہوگا، یا اگر ہم اس کو اس ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ پھر اس روشنی کو ڈبل سے ٹرپل کر دیتا ہے اور پھر جا کے وہ روشنی مرکوز ہو کے ایک سمت پہ جاتی ہے، ایک سائیڈ پہ جا کے پہنچتی ہے، اور پھر اگر آپ اس کو ایک شکل میں دیکھ لیں تو شاید یہ روشنی اس شکل میں جا کے منور ہوتی ہے۔ اس کو پھر اس شکل میں اگر آپ کر لیا جائے تو روشنی پھر اس شکل میں جا کے جا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک دکھانے کے لیے مثال ہے کہ اب یہ چھوٹا سا بلب ہے اوپر، لیکن اس کی روشنی پھر پوری سمت کو ایک سائیڈ کو کور کر رہی ہوتی ہے۔ جی اب ذرا آپ اس مثال کے اوپر غور کریں اور دیکھیں، ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھایا ہے، ایک سمپل جو ہے بلب ہے، جبکہ اس میں 3 چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں۔ ایک اس کو ایک کور میں کر دیا جس کی اس کی روشنی سمیٹ لی گئی، یعنی اس کو ریفلیکٹ کیا گیا۔ پھر اس کے اوپر ہوا لگنے سے پہلے شیشہ ڈال دیا گیا۔ پھر اس کو جس سے پیچھے سے کرنٹ دیا جا رہا ہے، جو پیچھے سے اس کو جو ہے وہ رسد مل رہی ہے، جس سے وہ چراغ چل رہا ہے، وہ ایک پاورفل، آج کل کے لحاظ سے اس کو آپ الیکٹرونک بلب کہہ لیں، جس کو بہت روشنی سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہو۔ اب ذرا مثال دیکھیے، ایک سمپل ہے کہ آپ بلب کو جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ بلب جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آیا اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، یا اس بلب کو جب آپ لائٹ کے اندر لگایا ہوگا تو اس کی روشنی زیادہ ہوگی؟ اب ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس طاق کا اور اس طاقچے کا اور اس شیشے کا اور اس کو لگانے کا بتانے کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اب ذرا آیات کی طرف واپس آئیے اور آیات کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے ہمیں کیا بات سمجھانا چاہتا ہے؟ عموماً مفسرین یہ کہتے ہیں مختلف اقوال کہ اس طاقت سے مراد مومن ہے، مومن کا دل ہے، چراغ سے مراد اس کے ہدایت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ان سب چیزوں کو ذرا سائیڈ پر رکھیے اور خالی اس ذہن آ کے یہ آیت کو اس سیاق و سباق میں سمجھیں جب ہمیں دنیا سے سوائے اپنے دور کے اس دور کے اندر آ کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اس زمین و آسمان کو ہدایت پہ، روشنی پہ چلانے والا وہ اللہ ہے،
اور اس کی روشنی کی مثال کو آگے ایک فزیکل چیز سے دی ہے۔ قرآن مجید کی مثالوں کے اندر ایک بات ذہن میں رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثال دیتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ رہے ہوں۔ لہٰذا یہ جو روشنی کی مثال ہے اس کو معنوی نہیں، اس کو ایک فزیکل میں لے کے آئے کہ جیسے تم ایک چراغ کو جلاتے ہو اور اس کی روشنی جو ہے اس روشنی کا ایک دائرہ ہے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ ایک روشنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو ایک روشنی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے، یہ جو کیا جا رہا ہے، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ دنیا یہ ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو یہ روشنی آگے پھیلتی ہے، یہ روشنی آگے چلتی ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر عام لائٹوں میں روشنی کو روشن کرتے ہیں اور روشن کر کے اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو روشنی ہے وہ تمہاری روشنی سے بہت بڑی ہے۔ لیکن اس کو یوں سمجھے، یہ مثال عربی زبان میں ایک بات سمجھ لیں کہ جو تشبیہات ہوتی ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا شیر کی طرح کا ہے، تو بیٹا شجاعت میں چھوٹا ہے اور وہ شیر شجاعت اور بہادری میں بڑا ہے، تو مثال دے کے کہا جاتا ہے میرا بیٹا شیر کی طرح کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسی کہا جاتا ہے یہ بلب ایسا چمک رہا ہے جیسے سورج ہوتا ہے، تو بلب اور سورج کی روشنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اس مشابہت میں چھوٹی سے بڑی چیز کی طرف دی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بظاہر یہ کہا جائے کہ اللہ کا نور ایک چراغ کے نور کی طرح، یہ تو بڑی چیز کو چھوٹی کے ساتھ الٹ کر دیا گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کو معنوی سمجھا جائے، وہ ہے معنویت، ہدایت، رہنمائی، اللہ تعالیٰ کا چلانا، اس کا حی القیوم ہونا، زمین و آسمان کو قائم کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو معنوی نور ہے، اس نور کو ایک فزیکل نور جو تم ایک لائٹ ایک اولے کے اندر رکھ کے، ایک تاک کے اندر رکھ کے اس کی روشنی کو مضبوط کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور زمین و آسمان کی بھی روشنی کو اسی طرح بڑا کیا۔ یہ مثال ایز اے کیفیت میں ہے، ایز اے کمیت میں نہیں، چھوٹے اور بڑے ہونے میں نہیں، نور کے کم اور نور کے زیادہ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک تاقچے کے اندر نور رکھ کے اس کے ذریعے اس نور کی حفاظت کی گئی ہے، ایک تاقچے کے ذریعے، ایک غلاف کے ذریعے، پھر اس کے اندر ایک ریفلیکشن کرنے کے لیے وہ پیچھے جو تاقچہ آتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنے کے لیے آگے شیشہ لگایا گیا، پھر اس کے اندر جو رسد دی گئی، جو ایندھن دیا گیا، وہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز دی گئی ہے۔ اس انداز سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو روشنی کی ہے وہ ہر جگہ پہ اس کو لحاظ رکھا ہے۔ تو یہ کہنا یہ مشکات، یہ مصباح، یہ تیل، یہ کوکب دری، اس سے مراد کوئی معنوی چیزیں ہیں، مومن کا ایمان ہے، اندر کا یہ، اب اس چیزوں کو تھوڑا سا چھوڑ دیں اور اس سے مراد ایک فزیکل لائٹ ٹین چلنے والی، ایک چراغ چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جیسے اس چراغ کا ایک دائرہ ہے جو کہ اس کا تاقچہ ہے، ہر جگہ پہ روشنی پہنچا رہا ہے، ہر جگہ پہ شیشہ روشنی آگے پھینک رہا ہے، دور دور تک روشنی پھینک رہا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر جگہ پہ اپنی روشنی دے رہا ہے۔ اس کو ایک فزیکل میں لے کے آئے، معنویت سے نکل جائے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اس طرح کر کے چلا رہا ہے، منور کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے کہ اس نور کی مثال ایسے جیسے تم میں سے کوئی انسان اپنی چھوٹی سی لائٹ کو ایک تاقچے میں رکھ کے، شیشے میں رکھ کے، مزین کر کے، اس کو ایک زیتون کا تیل دے کے اس کی روشنی ارد گرد پھیلاتے ہو۔ اللہ نے بھی اس سے کہیں زیادہ اہتمامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس کیفیت کے ساتھ مشابہت ہے، نہ یہ کہ کمیت میں زیادہ ہونا اور کم ہونے میں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحمت نازل فرما جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل کی۔ اب انبیاء علیہ السلام میں جو بڑے نبی ہیں، بڑے ہیں مرتبے میں، وہ یقیناً
اتفاق ہے اس بات پہ کہ افضل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پہ بہت بڑی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن دعا میں کہا جائے اللہ نبی محمد پہ اس طرح رحمت کر، اس جیسی رحمت کر جیسے ابراہیم پہ کیا۔ اس مطلب ابراہیم پہ زیادہ ہے اور محمد پہ تھوڑا ہے؟ نہیں، ہم کیفیت میں تشبیہ دے رہے ہیں کہ کیفیتیں ایسی تھی کہ ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ اپنی رحمتیں کی۔ کیفیت ہے، کمیت نہیں ہے، یعنی اس میں کوانٹٹی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کوالٹی اور کیفیت مراد ہے۔ جس کوالٹی کی رحمت ابراہیم علیہ السلام پہ آئی اسی کوالٹی کے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کوانٹٹی میں جس میں ابراہیم علیہ السلام پہ کی اس کوانٹٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اس نور کو جیسے ہم اپنے ایک چراغ کو حفاظت کر کے اس کی روشنی کو محفوظ کر کے تین طرح سے سنبھالتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، اس نے بھی اپنے نور کے ذریعے زمین و آسمان کو چلایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، وہ حی القیوم ہے۔ اب ذرا اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ ہم پہلے اس بات پہ آئے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یہاں سے معنوی نور مراد ہے۔ مثل نور ہی، اس کے معنویت کے نور کی مثال اور نور اس کے نور کی مثال، انسان کے فزیکل بنائے جانے والے روشنی کی حفاظت کرنا اس طرح کی ہے۔ اب یہاں پہ آیت آ کے کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ یہاں تک یہ آیت فزیکل تھی، نور علی نور۔ اب یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا واپس لے کے چلے جائیں، اور نور علی نور کو عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ہے تیل کا نور ہونا، کہ نور وہ خود بخود جلنے کے قریب ہے، روشنی کے قریب ہے، اور پھر اوپر اس کا جو ہے شیشے کے اندر ہو کر روشنی اور اس کو جلا رہی ہے۔ نہیں، اس نور کو تیل کا نور اور اس کو اس پھتیلے اور اس کا جو ہے لیمپ کا نور مت رہے، اس کو نکال دیں اس معنی سے، اور نور علی نور کا معنی ہے یہ وہ اللہ کا نور ہے جو اس نور پہ تمہارے اس نور سے بھی کہیں بڑا ہے۔ نور علی نور کا معنی یہ لے لے کہ اس سے مراد تیل کا منور ہونا اور چراغ کا چمکنا، یہ آگے وقف ہو کے الگ ہے، کیونکہ آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اب یہ نور علی نور سے مراد چراغ کا نور نہیں ہے۔ چراغ کی مثال اللہ نے ضمناً دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس روحانیت سے، جس نورانیت سے اس زمین و آسمان کو قائم کیا ہوا ہے نا، جس طرح تم ایک چراغ کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہو، نور علی نور پہ آ کے وہ اللہ کا نور اس نور کے اوپر ایک نور ہے۔ اب نور علی نور کو عموماً تفسیر میں یا مفسرین اس کو جوڑ اس چیز کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایک ہے تیل کا نور ہونا اور ایک ہے اس کے اوپر چراغ کا جلتے ہوئے نور ہونا۔ نور علی نور ہے، یعنی وہ چراغ نور پہ نور ہے، نہیں، یہ نور علی نور اللہ کا نور ہے جو تمہارے اس نور سے بڑا نور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے اس روحانی نور کے ساتھ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ امید ہے کہ اب اس بات کو سمجھنا، لہٰذا اس مشکات کو، لہٰذا اس مصابیح کو، لہٰذا اس زجاجہ کو، لہٰذا اس کوکب دری کو، لہٰذا اس شجر مبارکہ کو، لہٰذا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کو ہم معنویت سے نکال کے ایک فزیکل میں لے کے آئیں اور اللہ کے نور کو معنویت میں لے کے جائیں، اور نور علی نور کو پھر معنویت پہ آتا ہے، اور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کہ اس نور کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ اب جب ہم نے بات یہاں تک سمجھ لی، اب اس کے اندر تھوڑی سی اور بات ہے،
ہو سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا اگر ہم اس مثال کو یوں کر لیں کہ ایک روشنی ہے جو چل رہی ہے، اور اس روشنی کو آگے جو ہے ایک بہت بڑے کور کے ذریعے جو ہے وہ کور کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی چیز میں اس کو کور کیا گیا ہے، اور یہاں سے یہ روشنی آگے ہر جگہ پہ پھیل رہی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کل کائنات جو ہے وہ یہ ایک چراغ ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے تک اللہ تعالیٰ روشنی پہنچا رہا ہے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے وحی کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لیکن یہ بات مینشن نہیں ہے، بلکہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ یہاں پہ اگر ہم مراد لیتے ہیں کہ ابتدائی لوگوں میں جو مقصود تھا وہ مقصود تھا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت کو سمجھانا چاہتا تھا، ان کی ایک لالٹین کی روشنی کو جس طرح محفوظ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو اسی طرح حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، اور وہ اللہ کا نور ہے جو نور علی نور ہے۔ وہ نور علی نور سے مراد چراغ کا نور علی نور نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نور ہے جو نور علی نور ہے۔ دی اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل مثال ہے، لیکن اس فزیکل مثال کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ رکھا جائے تو ایک سمجھا جا سکتا ہے کہ اس پیچھے والے بالکل بیک گراؤنڈ سے کچھ اس طرح کا مقصود ہے، کچھ اس طرح کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تمہارے اندر وحی کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے اور تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، یہ ایک اپنے پاس ایک لالٹین اور ایک چراغ کی روشنی جیسے تم حفاظت کر کے پھیلائی جا رہی ہے ویسے ہے، اور یہ پھر نور علی نور ہے۔ یہ نور علی نور کو عموماً مفسرین نور علی نور کے آیت کے اس ٹکڑے کو نوٹ کریں، اس بات کو عموماً مفسرین عموماً تفسیر اور ترجمے میں نور علی نور کو چراغ کے تیل اور چراغ کی آگ، یعنی ایسا تیل ہے کہ قریب ہے کہ خود ہی روشن ہو جائے، جبکہ اس کو آگ نہیں لگی پہلے سے روشن ہو جائے، اس تیل کو اور چراغ کی بتی کو کہا جاتا ہے نور علی نور ہے۔ نہیں، یہاں آ کے ولم تمسسہ نار پہ بات پوری ہو رہی ہے، اب یہ نور علی نور لوٹایا جائے گا واپس آیت کے ابتدا کے ٹکڑے کی طرف کہ اللہ نور السماوات والارض جو ہے وہ اللہ نور علی نور ہے۔ تو مثال آ کے اس مصباح کی ولم تمسسہ نار پہ آ کے اینڈ ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ کا نور جو ہے وہ نور علی نور ہے، کیونکہ فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کے ذریعے جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ، ہدایت پہ، کیونکہ اللہ کے اس نور سے مراد بھی اللہ کی رہنمائی، اللہ کا حی القیوم ہونا، اللہ کی خلقت اور یعنی جو مخلوق کی پیدائش کی ہے، اللہ تعالیٰ جو آگے مخلوق کی صفت خلق سے پیدا کر رہا ہے، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے من یشاء۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ سمجھ آ سکے، سمجھا جا سکے کہ لوگوں اگر تم اپنے لیے ایک چیز کو کس طرح کر کے محفوظ کرتے ہو، اللہ نے اپنے دین کو بھی ایسے ہی محفوظ کیا ہوا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب ذرا اگلی آیت پہ ان کو آیتوں کو ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ۔ اب یہ فی بیوتن جو فی ہے یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کو ہمیشہ کسی نہ کسی سے متعلق جوڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو قریب سے قریب اس کا جوڑ ہے یضربو کے ساتھ جوڑے تو یہ نہیں جوڑتا ہے، اگر اس کو یہدی اللہ لنورہ من یشاء یہاں پہ جوڑے تو فی وہاں پہ جوڑ رہا ہے۔ اس فی کو پیچھے مصباح کے ساتھ نہیں جوڑ، کچھ لوگوں نے اس مثال کو اس طرح جوڑا ہے کہ اللہ کا نور ہے،
اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ فی بیوتن ہے، یعنی اس فی بیوتن کو جوڑا پیچھے مصباح کے ساتھ. ہم مصباح کے ساتھ نہیں جوڑیں گے بلکہ اس کو جوڑیں گے یہدی اللہ لنورہ کے ساتھ. تو معنی کیا بنے گا کہ یہدی اللہ تعالیٰ کی وہ جو نورانیت ہے، وہ جو ہدایت ہے، وہ ملتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور کے ذریعے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. کہاں پہ، کون سی جگہ ہے، اور لوگوں کہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ملے گی؟ اس یہدی اللہ فی بیوتن، اس فی کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے کہ ایسے گھروں میں، وہ اللہ کے گھر ہیں، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، اللہ تعالیٰ کی وہ مساجد ہیں جن گھروں میں اللہ نے حکم دیا ہے. اذن اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور اللہ کا نام اس میں لیا جائے، یاد کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ تعالیٰ کے اس گھروں میں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس میں تسبیح کی جاتی ہے وہاں ان مساجد میں. صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی ان گھروں میں اللہ کا نور ہے، اللہ کے ان گھروں میں اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں صبح اور شام کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت. ابھی یہ مثال ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ چیپٹر چل رہا ہے، ذرا دیکھیے گا آگے میں اس کو اٹیچ کر رہا ہوں. چیپٹر چل رہا ہے، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت اور نور آگے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال، کہ جو صبح اور شام تسبیح کی جا رہی ہے اللہ کے گھروں میں، وہ تسبیح کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ، رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو وہاں تسبیح صبح اور شام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے اللہ کے نیک بندے جنہیں ان کی تجارت اور ان کا کاروبار اور ان کا خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. تجارت ویسے بولا جاتا ہے ایک بزنس کو جس میں انسان پیسہ لگا کے پروفٹ کی نیت رکھتا ہے، جبکہ بیعن کہا جاتا ہے اس سودے کو جو سودا فروخت کرتے وقت میں نے لیا اور میں نے دیا، اس پہ یعنی اس کاروبار میں جیسے کوئی تجارت ہے تو وہ آنر کر رہا ہے، بیعن ہے تو وہ ایک ملازم کر رہا ہے. گویا کہ اشارہ اس کی طرف کہ اللہ کے گھروں میں جو صبح اور شام تسبیح کرنے والے لوگ ہیں. یہاں اگرچہ لفظ رجالن بولا گیا ہے، کچھ مفسرین اس میں کہتے ہیں کہ لفظ رجال میں عموماً مرد بول کے مذکر بول کے مؤنث مراد بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی رجل سے مراد رجال مرد نہیں ہے بلکہ رجل سے مراد رجل سے نکلنے والے رجولیت ہے، کہ جس سے مراد مرد اور عورتیں ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے نہیں غافل کرتے ہیں ان کے بزنس، ان کے کاروبار، اور نہ ہی ان کا وقتی طور پہ کیے جانے والے جو کام ہیں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ایسے لوگ ہیں جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جنہیں ان کے کاروبار، ان کے بزنس اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے ہیں. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل جو ہے پلٹ جائیں گے، جس دن یتقلب، آنکھیں بھی اس میں جو ہے وہ الٹ پلٹ ہوں گی اور دل بھی جو ہے وہ دہل رہے ہوں گے. قیامت کے اس دن سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں جس دن انسان کی آنکھیں، انسان کے دل جو ہے وہ پھڑک رہے ہوں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کیوں یہ کرتے ہیں؟ ایسے نیک اعمال نیک لوگ اللہ کی اس ہدایت کی بیس پہ کر رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا انہیں جو ہے وہ پورا بدلہ دے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور اضافہ کرے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب سے رزق دیتا ہے.
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. گویا کہ یہاں پہ ایک معنویت کی طرف غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا نور ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نور جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نور ملتا ہے اللہ کے گھروں میں جہاں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے, جس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے ان کے کاروبار اور تجارت روکتی نہیں ہے. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب جو بات سے بات نکلتی ہے. جب یہ بتایا کہ کاروبار اور تجارت اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے, زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ہدایت میں ہوتی ہے, تو رزلٹ میں, اینڈ میں جو اللہ نے رزلٹ دیا وہاں پر بھی فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے ان کو بہت اچھا بدلہ دیتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اور اضافہ کرتا ہے. اور وہ کاروبار پیچھے تھا نا, تجارہ اور بیع, تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آ گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو رزق دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے. اب وہ پیچھے مثال چل رہی تھی معنویت کی, اللہ کی ہدایت, اللہ کی طرف سے نور, اللہ نے جسے نورانیت دے دی ہو, اس نورانیت میں اللہ کا قرآن, اللہ کا دین, اللہ کا نبی, اللہ تعالیٰ کا دین, دین اسلام, ایمان, یہ سب چیزیں نورانیت ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب لوگ ہوں گے تو یوم یقول المنافقون والمنافقات, سورۃ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. قیامت والدین کے بارے میں اللہ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم, ان کا نور ان کے آگے ہوگا. اب وہ نور کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ کوئی بندہ ہو کے چل رہا ہوگا, وہ انسان کا وہ کامیابی, وہ اس کے اعمال, وہ اس کا تقدس, یہ اللہ کی طرف سے نور. ایسی صورت حدید کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, اور منافق کہیں گے اور ایمان والو تھوڑا سا رک جاؤ, ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ تھوڑا سا دے دو. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, وہاں کہا جائے گا جاؤ منافقوں پیچھے جاؤ پیچھے جا کے اپنا نور ملو, پیچھے جا کے تلاش کرو, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَذَابُ. یہاں پہ باطِنُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, باطِنُهُ فِيهِ النور نہیں بولا, گویا کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہی اللہ کا نور ہے. اسی صورت حدید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے, صورت حدید میں بہت ساری جگہوں پہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ, یہی سچے ہیں, یہی شہداء ہیں, لہم اجرہم, ان کا اجر اور ان کا نور ان کے لیے ہے. اسی صورت حدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسلہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اور سورۃ صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو کم کرنا چاہتے ہیں, اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نورانی لوگوں کی, وہ جو معنویت کا نور ہے, ان لوگوں کو پورا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا لیجزی اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب یہاں پہ وہ جو پیچھے مثال چل رہی تھی اللہ نور السماوات والارض, اب جو لوگ اس نور کے اندر نہیں ہیں ذرا ان کی مثال بھی دیکھیے. اللہ نے فرمایا والذین کفروا, جب نیک لوگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو تعرف الاشیاء بازدادها, عربی کا محاورہ ہے کہ ہمیشہ ایک چیز کو اس کے الٹ سے پہچانا جاتا ہے, اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. گرمی کیا ہے جو سردی نہ ہو, گرم کیا ہے جو سرد نہ ہو, ٹھنڈا کیا ہے جو گرم نہ ہو. تو ہمیشہ چیز الٹ سے. جب ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی مزید وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کافر نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کچھ چمکتی ہوئی ریت ہے جو ایک چٹیل میدان میں,
جب گرمی ہوتی ہے نا تو دور ہم روڈ پہ دیکھتے ہیں پانی ہے، پانی قریب جاتے ہیں تو پانی ہوتے نہیں، اس کو سراب بولا جاتا ہے کہ کافر سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، پیاسا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ پانی ہے. وہ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، یہ پیاسا جب اس کے پاس جائے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ مثال کافروں کی ہے کہ یہاں پہ مت سمجھ لو دنیا میں ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پانی ہے. جب اللہ کے پاس پہنچیں گے کچھ نہیں ہوگا. فَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، وہاں پہ جب انسان پہنچے گا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ اسے جو ہے وہ اس کے حساب پورا دے گا. وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب. اب اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. اب پیچھے ایمان والوں کی مثال تو نور سے دی، ہاں کافروں کی مثال پانی سے اور سراب سے دے دی. تو لازمی تھا کہ اس نور کا اپوزٹ کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا او کظلمات، یہاں آ کے وہ مضمون پورا ہوتا ہے. او کظلمات فی بحر، یا جیسے اندھیرے ہوں، ظلمات ہوں. اچھا قرآن مجید میں ایک نکتہ بتا دوں، ظلمات جمع استعمال ہوا ہے اور نور مفرد استعمال ہوا ہے. نور کی جمع انوار آتی ہے، ظلم کی جگہ ظلمات آتی ہے. اللہ نے ظلمات کو جمع استعمال کیا ہے اور نور کو مفرد نور استعمال کیا ہے، جس میں بہت ساری آیات میں ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب آیات میں اگر غور کریں، ان سب آیات میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ قَوْمِكَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سورۃ رعد میں فرمایا هل تستوی الظلمات والنور. اگر غور کریں ان تمام باتوں پہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہے کہ ظلمات جمع استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ ظلمت کے بہت سارے طریقے ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، جبکہ ہدایت، روشنی، رہبر، رہنما، قرآن، دین اسلام، راستہ صراط مستقیم ایک ہے. صراط مستقیم 4 نہیں ہے، صراط مستقیم 5 نہیں ہے، صراط مستقیم ایک ہے. قرآن مجید میں صراط ایک استعمال کیا گیا، صراط کی جمع صورت نہیں استعمال کی گئی، یعنی سبیل کی جمع سبل آئی ہے کہ وہاں احکامات مراد ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کیونکہ سبل ایک چھوٹی گلی کو کہا جاتا ہے، صراط مستقیم ایک بڑے راستے کو کہا جاتا ہے، بڑا راستہ ایک ہے. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، کئی راستوں کے پیچھے لگ کے میرے ایک راستے کو نہ چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی اس دین کو ایک وحدانیت کہہ کے فرمایا. اب دوسری مثال آ رہی ہے ان کافروں کی مثال. او کظلمات، جیسے اندھیرے ہوتے ہیں، فی بحر لجی، فی بحر ایک گہرے سمندر میں، ایک گہرے دریا میں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایک ایسا سمندر جس میں گہرائی ہے، اندھیرا ہے اور پھر پانی کے اوپر پانی ہے، یعنی گہرائی میں موجوں کے اوپر موجیں ہیں. من فوقہ سحاب، پھر اوپر جو ہے وہ بادل ہیں. یعنی ایک ایسا اندھیرا ہے کہ جیسے پہلے بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج کی روشنی نہیں آ رہی ہے، پھر گہرا سمندر ہے اور اندر سے اندر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اتنے ظلمات ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، جیسے نور علی نور تھا، یہاں اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. اب وہ معنویت کی مثال کو فزیکل مثال کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے. پیچھے والی مثال اور یہ کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر گہرے میں اندھیرے میں نیچے سے نیچے جا کے اتنا ہو کہ اپنا ہاتھ نکالے تو نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس کے پاس کوئی نور نہیں ہے. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جسے اللہ نور نہ دے اسے کوئی نور نہیں دے سکتا. جسے اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں آتا. اب ذرا غور کر لیں آیت اور سورت کی مناسبت سے.
اللہ نے فرمایا او لوگو حضرت عائشہ کے بارے میں بات کرنے والوں، وہ تمہیں احکامات دے دیے گئے ہیں، ان کی پاکیزگی بیان کر دی، اللہ نے آداب زندگی میں مرد اور عورت کے راستے قانون بتا دیے، کہاں پردہ ہے کہاں پردہ نہیں ہے، کیسے گھر میں جانا ہے، کیسے لوگوں کی جو ہے وہ شادیاں بیاہ کرنے ہیں۔ وہ لوگوں اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے، نور دیا ہے، یہ کافروں والے ظلمات اور اندھیرے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا نور ہے جو تمہارے فزیکل جتنے بنائے گئے سسٹم ہوتے ہیں اس سے کہیں بہتر اللہ نے اپنا سسٹم بنا کے تمہیں ایک ہدایت اور نور دے کے یہ دین میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے نور پہ دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور کافر لوگوں کے قوانین اور کافر لوگوں کے ضابطے ایک ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پہ اندھیرے ہیں، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے، جسے اللہ نور نہ دے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی رکوع پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔